السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آزاد ڈیجیٹل. میں سلمان دورانی ہوں اور آج کے پوڈ کاسٹ میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ایس اے پی ایم وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی ہیں حذیفہ رحمان، اور آج ان سے گپ شپ کرتے ہیں. حذیفہ السلام علیکم، ویلکم. اور سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ آپ نے صحافت سے سیاست تک کا سفر کیا اور آج آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے فیورٹ ہیں. تو اس سفر میں یہ تو بڑا کامن کویشچن ہے کہ یہ سفر آپ نے کیسے طے کیا. میں آج یہ پوچھ لیتا ہوں کہ آپ نے صحافت کا آغاز ہی یہ سوچ کے کیا تھا کہ سیاست میں آنا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں نے تو 2008 میں صحافت کا آغاز کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میری کئی سٹوریز پہ سپریم کورٹ نے سو موٹوز لیے، اور میری سروسز فار دا اسٹیٹ فار گڈ گورننس کو اپریشیٹ کیا. اور جب میں جرنلزم میں تھا تو کئی میرے کالمز جو جنگ اور دی نیوز کے ایڈیٹریل پیجز پہ شائع ہوئے، اس میں جو حکومتیں رہیں ان پہ بڑا شدید کرٹیسزم ہوا کرتا تھا. لیکن 2017 کے اندر جب پی ایم ایل این کی حکومت کے آخری ادوار تھے تو ثاقب نثار نے ایک دو سو موٹوز میں مجھے طلب کیا. اس کے بعد جو ہی حکومت چینج ہوئی تو بانی تحریک انصاف کے دور میں مجھ پر مقدمات درج ہوئے. عثمان بزدار صاحب نے ڈی جی خان سے تھے، وہ وزیر اعلیٰ، جی. ان کے دور میں اینٹی کرپشن کے کیسز ہوئے، نیب کے کیسز ہوئے. تو اس کے بعد پھر صحافت کرنا مشکل ہو گیا تھا. تو 2018 میں نے پھر صحافت کو خیر بات کہا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم 4 لیگ سال نون جوائن کر لیا ایسے ہی؟ نہیں، اس وقت جوائن نہیں کی. پھر ادارے شہباز صاحب سے ایک ذاتی تعلق تھا، تو پھر ہم نے نیب اور ایف آئی اے کے ڈر سے تعلق نہیں توڑا. اچھا، یہ بڑا اور انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے. جی شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ کا کتنا پرانا تعلق ہے اور یہ کیسے آیا؟ مطلب آپ نہیں، ذرا دیکھیں، ایک تعلق تو 2010 سے ہے، اور ہمیشہ باہمی عزت کا احترام کا تعلق رہا، اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ تعلق مضبوط ہوا، ٹرسٹ لیول بڑھا، اور ظاہر ہے ہاٹ اینڈ کولڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے. شہباز صاحب نے مجھے تب عزت دی when he was the چیف منسٹر. اور پھر 2018 میں جب ایک نعرہ بلند ہوا، ایک نیریٹو بنا کہ شریف فیملی کا ڈی این اے ختم ہو جائے گا، تو ہم تب بھی شہباز صاحب کے ساتھ کھڑے رہے. میرے خیال سے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جو اس تعلق اور اس دوستی کے اندر جو ہے وہ آیا، اور دوستی کنکریٹ کی طرح مضبوط ہو گئی 2018 سے 2021 کے اینڈ اور پھر 22 کا شروع تک. اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ بس اب آپ کو سیاست میں آ جانا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے سفر بھی کیا ہے، کاروبار ہماری فیملی کا بڑا متاثر ہوا، فیملی کے لوگ بڑے متاثر ہوئے. آپ نے بتایا ڈی جی کہ خان میں آپ ظاہر ہے جس طرح سے آپ نے یہ سفر طے کیا شہباز شریف صاحب کے ساتھ، آپ چلے ان کے ہر مشکل اور اچھے وقت میں، تو آپ اس وقت وزیر مملکت ہیں، ایسے پی ایم بھی ہیں، خاص بندے ہیں شہباز شریف صاحب کے، رائٹ ہینڈ ہیں، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا ایسے ہی. تو یہ سب کچھ جو ہے آپ سمجھتے ہیں میرٹ پہ ہے، یا پھر اس کو فیوریٹزم کہا جائے، یا پھر کیا کہا جائے اس کو؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم ملک کا ہوتا ہے، اور اس نے اپنی سیاسی ٹیم اپنی مرضی سے بنانی ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب کسی کمپنی کے سی ای او نہیں ہے کہ انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹر میں کوئی بندہ جو ہے اپنے فیوریٹزم پہ لگا دیا. اگر آپ کسی بندے کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں اور اس بندے کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیپیبل بھی ہے، تو آپ اس بات کا اندازہ تو آپ کو کرنا چاہیے کہ کیا ان کی تعیناتی یا میری چوائس جو ہے وہ میرٹ پر ہے، یا میں ڈیزرو کرتا ہوں، یا یہ فیوریٹزم ہے. اگر رات کے اس وقت 11 بجے میں 8واں ٹاک شو کر رہا ہوں، اور کل رات میں اس ٹائم ڈیرہ غازی خان تھا جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس لیا اور مجھے حلقہ چھوڑنے کا کہا، اور میں ساری رات کا سفر کر الگ صبح آج اسلام آباد پہنچا، اور دوپہر 4 بجے سے لے کر میں نے اس میں جتنے آپ کے ٹاپ چینلز ہیں سب کے یعنی شوز کیے. اور آخر میں آپ کو بھی ذرا انٹرویو صرف اسی لیے دے رہا ہوں کہ اپنی پارٹی کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ سکوں. اور بیسک پرنسپل آف لا ہے کہ نو باڈی کین بی پنشڈ انہرڈ. کسی بندے کو آپ بغیر سنے نہ رائے دے سکتے، نہ سزا دے سکتے. تو ظاہر ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ میری جماعت ہر فورم پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے، اور آپ کے ہر سوال کا میں جواب دوں. تو اس کے بعد تو آپ نے طے کرنا ہے. میں کہوں کہ میری جو سلیکشن ہے وہ میرٹ پر ہے، میرے پاس آئیڈیاز ہیں، یا میں اچھا بول سکتا ہوں، یہ تو پھر خود نمائی ہوگی. اس کا تعین تو آپ کریں گے کہ یہ تعیناتی یا یہ ویل ڈیزرو اپائنٹمنٹ ہے، یا پھر یہ جو ہے صرف اور صرف فیوریٹزم ہے. تو آپ اور آپ کے ویور فیصلہ کر سکتے. تھوڑی گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے بھی بات کر لیتے ہیں، چونکہ آپ ایک صحافی رہے ہیں اور بڑے گراؤنڈ کے صحافی رہے ہیں. آپ نے بھی پاکستان کی پالیٹکس جو ہے اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، اب وہ سیاست کر بھی رہے ہیں. آج اگر الیکشن ہو جاتا ہے، چونکہ ضمنی ہو رہے ہیں، لیکن ہم ان کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ جنرل الیکشن اگر آج ہو جاتے ہیں
8 فروری کا بھی بھول جاتے ہیں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. آپ مطلب اپنے تجربے سے اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آج اگر الیکشن ہو جائیں تو نون لیگ یا پی ٹی آئی دونوں میں سے آپ کو کون جیتتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کے سوال سے سہمت نہیں ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بھئی الیکشن کیوں ہوں؟ ہمیں ابھی 2 سال ہوئے ہیں، مکمل نہیں ہوئے. ممکن ہے اگلے 3 سالوں میں ہمیں بہت پالیسیز دینی ہوں. نہیں میں نے جسٹ آپ کو امیجن ہاں میں امیجن ہی آپ کو کرانے لگا ہوں. پاپولیرٹی جو ہے ہاں میں ابھی امیجن ہی کرانے لگا کر رہی ہے. ہوں. ہاں میں امیجن ہی کرانے لگا ہوں کہ عدم اعتماد ہو رہی تھی 2022 میں، تو پی ٹی آئی کے ایم این ایز اس شرط پہ آنے کو تیار تھے کہ میں نون کا ٹکٹ دیا جائے. 3 مہینے میں ایبسولوٹلی ناٹ. کتنے کو ایم این ایز ہوں گے؟ جی نہیں، آپ کے سامنے تھے، آپ جن نے ووٹ دیا اسی شرط پہ دیا نا. جی راجہ ریاض سمیت جتنے بھی لوگ تھے نون لیگ کے ٹکٹ پہ دیا. یہ تو اوپن سیکرٹ ہے، کوئی خفیہ بات نہیں ہے. لیکن ان کا فیوچر کیا آج راجہ ریاض؟ نہیں میں ذرا مکمل کر لوں بات. تو 3 مہینے میں ایک بندے نے جھوٹا نیریٹو بنایا، لوگ اس کی طرف چلے گئے. تو میرے اپنے سوال سے آپ ایڈ کر لیں کہ ہم کل الیکشن کرا دیتے ہیں. بانی تحریک انصاف نے جو جھوٹ بولے اس کا بھی وہ اظہار کر ایڈمیشن کر لیں، پھر الیکشن کی طرف آپ چلے جائیں. تو بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے. ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سے کہوں کہ کلاک کو ریورس کریں اور آپ عدم اعتماد کی رات پہ چلے جائیں اور الیکشن کروا لیں. تو بانی تحریک انصاف اپنی سیٹ بھی نہیں نکال سکتے. آج اگر آپ نے 2 سال، ظاہر ہے جو بھی حالات و واقعات رہے، مہنگائی تھی، آئی ایم ایف کا پریشر تھا، باقی چیزیں تھیں، ہم نے ابھی ڈلیوری دینی ہے اگلے 3 سال میں. تو یہ کہنا کہ آج الیکشن کرا دیے جائیں تو شاید ہم مقبولیت کی پیک پہ نہ ہوں. مطلب حذیفہ رحمان یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ رائٹ ایٹ دس مومنٹ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ غیر مقبول ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایٹ دس مومنٹ الیکشن کرانا پی ایم ایل این کو نہ ہی سوٹ کرتا ہے اور نہ کرانے چاہیے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ڈیرہ غازی خان سے اسلام آباد کے روانہ ہوں اور آپ کو عبدالحکیم پہ میں اتار دوں. آپ کہیں گے جی مجھے آپ مکمل سفر تو کرنے دیں، اس کے بعد میں ایویلیوٹ کروں گا کہ گاڑی جو ہے جس میں آپ نے مجھے سفر کرایا اچھی ہے یا نہیں، یا میں نے کیا کرنا ہے. مقصد ہے کہ ہم نے ابھی 1.25 سال میں سخت ترین فیصلے لیے ہیں. کیا پتا اگلے 3 سالوں میں ہم جو ریلیف دیتے ہیں، میکرو انڈیکیٹر ٹھیک کر لیے ہم نے، مائکرو انڈیکیٹر میں ہم اتنا ریلیف دے دیں عوام کے سامنے یہ شخص ایکسپوز ہو جائے اور ہم اپنا نیریٹو دوبارہ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو کیا پتا کہ بانی تحریک انصاف کی جماعت کہیں رنر اپ بھی نہ ہو. تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ کہنا کہ آج آپ الیکشن کرا دیں، 5 سال کا ٹائم ہے. ہاں اگر اسمبلی کو ہم 6 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں 1 سال کے لیے، اور آپ کہیں جی 5ویں سال آپ الیکشن کرائیں، یہ تو آپ فاؤل پلے کر رہے ہیں. آج کیوں نہیں کرا رہے؟ پھر تو آپ کی بات ریلیونٹ بنتی ہے. لیکن اگر ہم دوسرے سال پر ابھی ہیں، 3 سال ہمارے بقایا ہیں، تو میرے خیال سے کوئی بھی جماعت یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ دوسرے سال اس کو الیکشن کرا دیا جائے. چلیں الیکشن کی بات پہ آپ ناراض ہو گئے، یہ بتائیں کہ نہیں ناراض نہیں ہوئے، وہ ہو جاتا ہے نا. ایک طرف آپ کے دعوے کہ جی انڈیکیٹر سارے ٹھیک ہیں، سب صحیح جا رہا ہے، غیر مقبول فیصلے کر کے ہم نے بہت اچھا کیا اور پاکستان کو ترقی دی ہم نے یہاں تک پہنچایا، اور اگلے 3 سال بھی ہم یہ کریں گے. آئی ایم ایف کی رپورٹ تو کچھ اور کہہ رہی ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ یہ کہیں نہیں کہہ رہی کہ پاکستان کی اکانومی ڈوب رہی ہے. آپ نے آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھی ہے پوری؟ نہیں، لیکن انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ اس وقت کوئی اچھی حالات بھی تو نہیں آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ، اس کی وجہ جو ہے کرپشن، کرپس یہی ہے. کرپشن از دا میجر پرابلم. انہوں نے یہ کہا کہ تقریباً 5100 یا 5600 5.1 ہے یا 5.6 ہے، انہوں نے کہا تقریباً 5100 ارب روپے کی ریکوری ہونا باقی ہے. کوئی ریکوری یہ تو نہیں ہے کہ کسی کی جیب سے نکالنے ہیں پیسے. جتنے بھی آڈٹ پیراز ہیں اگر وہ سیٹل نہیں ہوئے تو وہ ریکوری کے زمرے میں آئیں گے. اور اس وقت پاکستان کے اندر کیا صرف نون لیگ کی حکومت ہے؟ انہوں نے صوبائی حکومتوں پہ بھی کوشچن ریز کیے ہیں. نہیں، آپ پڑھیں رپورٹ. نہیں، چاروں صوبائی اور عسکری ایلیمنٹ تو اس میں ہے ہی نہیں. میری جان، خالی فیڈرل میں فیڈرل کے اندر تو اتنا بجٹ ہی نہیں ہے جتنا آئی ایم ایف پیسے بتا رہی ہے. 5100 ارب روپے ہمارے پاس تو اتنا 10 سال میں پی ایس ڈی پی نہیں رہا کبھی. پنجاب ہے، میں اس میں پنجاب کو بھی نہیں مائنس کر رہا. اگر یہ رپورٹ آئی ہے تو اس میں پنجاب بھی ہے، اس میں سندھ بھی ہے، کے پی کے بھی ہے. پنجاب میں نون کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے. اگر وہاں پر آڈٹ آبجیکشنز ہیں، کچھ چیزوں میں گورننس کے ایشوز ہیں، آئی ایم ایف نے وہ ریز کی ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میسو کرپشن ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمارے کہنے پہ مائکرو انڈیکیٹرز کے لیے جو اقدامات کیے وہ درست ہیں، لیکن اب ان اقدامات کو بھی ٹھیک کریں. تو ہم اس کو پازیٹیو لے رہے ہیں اور اس کو ہم ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے، مطلب اب اگین
کچھ چیزوں کی تشریحات اگر ہم انڈیپینڈنٹلی سمجھنا چاہیں تو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ ظاہر ہے حکومت کے نمائندے ہیں. نہیں, آئی ایم ایف ایسا ادارہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ کرپشن ہو رہی ہے. آئی ایم ایف اگر یہ سمجھے گا کہ پاکستان میں, دیکھیں آپ خود ایک تحقیقاتی صحافی ہیں, ابھی کیلکولیٹر پہ مار لیں آپ ذرا, یعنی پروگرام اس کو آپ نے کاٹنا نہیں ہے, میری خواہش ہوگی, یہ کیلکولیٹر ہے جی, آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے, یعنی آپ بھی مسئلہ انالیسس کرتے ہیں نا, یعنی خبر آتی ہے اسے پرکھتے بھی ہیں کہ کیا یہ حالات پہ فکس ہو رہی ہے یا نہیں. 5100 ارب ڈیوائڈیڈ بائی 285 میں کر رہا ہوں, یعنی ایکسچینج ریٹ مار رہا ہوں, یہ آپ کا 17.8 بلین ڈالر بنتا ہے. کیمرے کو بھی دکھا دیں. 17.8 بلین ڈالر آئی ایم ایف سے لیا ہوا ہم نے ابھی تک 6 ارب ڈالر ہے, یعنی اس پیکج میں. جو آئی ایم ایف اگر یہ سمجھے کہ 17 یعنی 17.8 تقریباً آلموسٹ 18 بلین ڈالر کی کرپشن ہوئی ہوئی ہے, وہ آئی ایم ایف ہمیں کس ریلیز کرے گا؟ مہینہ پہلے اس نے ہمیں کس ریلیز کی ہے؟ یہ رپورٹ اگست سے پہلے کی ہے. آئی ایم ایف نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے میکرو انڈیکیٹر ٹھیک کیے ہیں, لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ٹھیک کریں تاکہ جو چھوٹے چھوٹے لیکیج ہے سسٹم کے اندر, چاہے وہ آڈٹ آبجیکشنز ہیں, چاہے وہ ریکوری کے ایشوز ہیں, چاہے وہ گورننس کے ایشوز ہیں, تاکہ آپ کی گورننس بہتر ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک دکان لگائی ہے, اس دکان میں نے آپ کو 10 لاکھ روپے ادھار دیے ہیں کہ آپ یہ دکان چلائیں گے تو مجھے 10 لاکھ ملیں گے, اور اگلے دن میں آپ سے کہوں گا آپ 50 لاکھ کا مال کسی کو گفٹ کرائیں, میں آپ کو دکان چلانے دوں گا؟ میں ان کو بھی پہلے 10 لاکھ دی پھر آگے چل. درست ہے. آپ یہ بتائیں, آپ نے آئی ایم ایف کی بات ماننی ہے؟ بالکل ماننی ہے. پاکستان نہیں, بالکل. آئی ایم ایف ایک مانیٹرنگ ادارہ ہے. جو بات ہم پی ٹی آئی کے لیے رکھتے تھے کہ آئی ایم ایف کی بات نہیں مان رہی, پاکستان کو دیوالیہ کروائے گی. میں بھی یہ سوال کرنے لگا کہ آج اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ حذیفہ رحمان کیا کہتے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, ہم یہی کہتے تھے نا کہ آپ نے 150 سے اوپر پیٹرول لے کر نہیں گئے, جس کی وجہ سے آپ کا آئی ایم ایف سے معاہدہ ٹوٹا, ملک دیوالیہ ہونے کے قریب آیا. آج اگر ہمارے لیے آئی ایم ایف کی رپورٹ آ گئی تو ہم کیا غلط ہے؟ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں بہت ساری چیزیں شاید ہم اسے متفق نہ ہوں, لیکن اگر ایک مانیٹرنگ ادارہ ہے جو فائنانس کو ڈیل کرتا ہے, ہمارے ملک کی معیشت بہتر کرنے کے لیے اس نے ایک رپورٹ دی ہے, تو میں سمجھتا ہوں چارے وزراء اعلیٰ اور شہباز شریف صاحب اور وفاقی کابینہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی اسے ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ابھی تک اگر یہ چیزیں نہیں, بات چیت میں یہ چیز نہیں آئی. نہیں, دیکھیں آئی ایم ایف سے تو ہم کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ رپورٹ پبلک ہوئی ہے, اس کی ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ پنجاب بھی, سندھ بھی, کے پی کے بھی, بلوچستان بھی ہمارے ساتھ مل کر کوئی میکینزم بنائے, تاکہ آئی ایم ایف نے اگر کوئی آبزرویشن یا ایون کی ریکمنڈیشن بھی دی ہے اسے ہم ٹھیک کریں. اگر یہ ٹھیک ہوں گی تو کس کو فائدہ ہوگا؟ پاکستان کا فائدہ ہوگا. اگر یہ 5100 ارب روپے کی ریکوری ہی درست مان لیں, آڈٹ آبجیکشنز ہی ہیں, اگر یہ ٹھیک ہوں گے تو اس کا بینیفٹ کون اٹھائے گا؟ یہ ملک اٹھائے گا, آپ اٹھائیں گے, میں اٹھاؤں گا. پاکستان. تو ہم ایگری ہیں, اسے ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں اب تھوڑا ایڈ کر لیتے ہیں پولیٹیکل بھی. ایک طرف فیڈرل ہے, ایک طرف صوبائی. کے پی کے کی بات کر لیتے ہیں, سہیل افریدی ہیں. جی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ریلیشنز کا فیوچر کیا ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب سے یہ تو ڈفرینٹ ہے, اور اگر یہ اعلان کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف آنے کا, ایک مارچ کرنے کا, آپ کو کیا لگتا ہے another 26 نومبر؟ نہیں, اگر سہیل افریدی صاحب گنڈا پور سے ڈفرینٹ ہیں تو انہیں بھی 26 نومبر 2024 سے ڈفرینٹ فیڈرل گورنمنٹ ملے گی. کیسے؟ وہ ابھی اگر اس نیت سے کہ اپنی صوبائی پولیس اور صوبائی مشینری کے بلبوتے پہ مرکز پہ چڑھائی کریں یا آگے خون ریزی کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر اس کے بعد جو ہے قانون حرکت میں آئے گا. اور ایسا نہیں ہوگا کہ پھر سہیل افریدی صاحب اپنے ذاتی بلبوتے پہ جتنے مرضی بندے لے آئیں, اگر ان کی فالوئنگ ہے, پی ٹی آئی کے بندے ہیں, لیکن ریاست کی اور کے پی کی حکومت کی انہیں کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی, اور پھر قانون حرکت میں آئے گا. اور پھر جو قانون میں اور آئین میں جو شکیں موجود ہیں اس کے تحت ہم جس طریقے سے آپ کا اسلام آباد کے لوگوں کا تحفظ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. اگر وہ ریزسٹ کرتے ہیں, اور جو ہے گنڈا پور صاحب نے تو ریزسٹ نہیں کیا تھا, وہ تو چلے گئے تھے یہاں سے, اور تب نہیں, وہ آ ہی نہیں سکیں گے, ہم انہیں آنے ہی نہیں دیں گے. اگر وہ آئیں گے پرامن احتجاج کرنے, تو جتنا اسلام آباد میرا ہے, آپ کا ہے, اتنا ان کا بھی ہے. وہ آ کے پرامن احتجاج کریں, ایک دن نہیں 50 دن بیٹھیں, جو بھی مناسب جگہ انہیں ملے. اگر وہ کہتے ہیں میں بندوقوں والے لے کر آ رہا ہوں یا کرائے کے گنڈے لے کر آ رہا ہوں, پھر اس کے بعد ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا. احتجاج کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے نا, وہ کہتے ہیں ہم پرامن کرنے. نہیں, احتجاج کی ڈیفینیشن جب سے بانی تحریک انصاف سیاست میں پیدا ہوئے ہیں, ان کی سیاسی تربیت ہی ایسی ہے, 2011 ہو, 2014 ہو, 2018 ہو یا 2022 ہو,
پھر 9 مئی ہو یا 26 نومبر ہو, احتجاج اس اسلام آباد میں بینظیر بھٹو نے بھی کیا ہے میاں نواز شریف کے خلاف. میاں نواز شریف صاحب نے بھی لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا, لیکن آج تک ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. لوگ حکومتوں کے خلاف ہی سڑکوں پہ آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور ہم نے مل کر یہاں پر, میں کہتا ہوں لاکھ بندہ نہیں 50,000 بندہ تو اکٹھا کیا تھا یہاں پر, شارع دستور بھری پڑی تھی, ایک گملہ نہیں ٹوٹا, کیونکہ ہمیں کانسیکوینسز کا پتا تھا کہ ہم بملہ تو توڑ دیں گے, اس کے بعد ریاست جو ہمارے ساتھ کرے گی وہ ایک نشان عبرت ہوگا. تو احتجاج سیاسی جماعتوں کا کرنا اور عسکری ونگ کی طرح چڑھائی کرنا دو ڈیفرنٹ باتیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو مطلب ایک جنرل, میں اس چیز کو چونکہ دس از اے ویری جنرل ٹاک, گپ شپ کر رہے ہیں ہم ظاہر ہے, آئی ہیو اٹموسٹ ریگارڈ فار یو, صرف یہ دلیل کی بات ہے. عمران خان صاحب کو کبھی وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے ہیں دوبارہ؟ دیکھیں, اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں کہوں کہ عمران خان کبھی وزیر اعظم نہیں بنے گا تو یہ کوئی دلیل پہ مبنی بات نہیں ہوگی. میں ایک سیاسی ورکر ہوں, میں اس وقت ایک سیاست دان ہوں, میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی, آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ بھی آدھا سیاست دان ہوتا ہے, ظاہر اسی طرح کے ماحول میں پرورش پا رہا ہوتا ہے. سیاست دان کبھی نہیں مرتا جب تک وہ خود نہ مرنا چاہے, سیاست دان کبھی نہیں ڈوبتا جب تک وہ خود نہ ڈوبنا چاہے. سیاست دان خود ڈائیو کرتا ہے, باٹم کو ٹچ کرتا ہے, پھر اوپر آ جاتا ہے. آج کی دن تک تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے, بانی تحریک انصاف ایک جھوٹا اور خائن آدمی ہے, میں اس کا مخالف ہوں, لیکن اس نے بڑی جمع مردی سے وہ جیل کاٹ رہا ہے, اور سیاست کے اندر یہ چیز بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے. اگر اس نے جیل کاٹ لی اور ہمارا ٹینیور گزر گیا, ایج ہوتی ہے ظاہر ہے, اور اس کے بعد حالات چینج ہوں اور انتخابات ہوں, اور آپ یہ کہیں کہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا, تو یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا, یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے. آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جیل چھوڑ کر بھاگنے والا جو ہے وہ اتنا بہادر نہیں ہے. عمران خان جو ہے وہ جیل کاٹ رہے ہیں, ظاہر ہے وہ نہیں. اس میں دو میرے نقطہ نظر ہیں. ایک بات تو یہ کہ بانی تحریک انصاف جیل اچھی اور گریس سے کاٹی ہے, کاٹ رہے ہیں, نواز شریف صاحب نہیں کر پائے. نہیں, میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں. وہ جیل حمزہ شہباز نے بھی کاٹی, وہ جیل شہباز شریف صاحب نے بھی کاٹی, وہ جیل 1.5 سال میاں نواز شریف نے بھی کاٹی. بانی تحریک انصاف کو موقع نہیں مل رہا باہر جانے کا. وہ جس باہر جانے کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, مجھے رہا کیا جائے, امریکہ مداخلت کرے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزر کے پاس جاتے ہیں, ان کی مسز بزنس مینز کے ذریعے ٹرائی کرتی ہیں, ہاؤس آف لارڈ اور ہاؤس آف کامن میں قراردادیں پیش ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے NRO نہ دیں, مجھے آپ یہ کہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے نام پہ مجھے رہا کر دیں. ماضی کے اندر میاں نواز شریف صاحب رہا ہوئے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا. 2001 میں رہا ہوئے تو اس کو NRO کا نام دیا آپ نے, 2007 میں اسے اپنے NRO کا نام دیا. بانی تحریک انصاف بھی NRO کی تلاش میں ہے, لیکن NRO وہ اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن پر, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی سیاست بچا کر NRO لے لوں. نہیں, لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ طبی بنیادوں پر مجھے چھوڑ دو تاکہ میں جا کر اپنا علاج لندن کروا لوں, یہ تو نہیں کہہ رہے وہ. آپ اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں, کبھی اس پہ بھی خبر کر لیجئے گا کہ جب سے PMLN کی حکومت آئی ہے, میاں نواز شریف صاحب 2 دفعہ تو پچھلے 3 مہینے میں پروسیجر کرانے کے لیے سوئٹزرلینڈ گئے ہیں. بالکل گئے. اور میاں نواز شریف صاحب کو آج آپ کو بتا رہا ہوں میں, اس بات کا بانی تحریک انصاف کو بھی پتہ ہے اور اس وقت فیض حمید کو بھی پتا تھا, دل کی انتہائی پیچیدہ بیماری تھی جو کہ 100 میں سے 1 بندے کو ہوتی ہے. یعنی ان کے دل کی جو کرنٹ ہوتا ہے, میں مجھے مکمل کرنے دیں, وہ کروا کے وہ واپس نہیں آئے نا, یہ مکمل تو کرنے دیں بات, مجھے مکمل کر لیں. دل کا جو کرنٹ ہے, یعنی کسی کو ظاہر ہے سٹنٹ کا ایشو ہوتا ہے, کسی کا بائی پاس ہوتا ہے, ان کے دل کو جو کرنٹ سپلائی کرنے کا میکینزم ہے وہ متاثر ہوتا ہے, اور وہ پوری دنیا میں 2 یا 3 ہاسپٹلز میں ہوتا ہے. اس وقت کی حکومت نے اگر انہیں روانہ کیا تھا, اور میاں نواز شریف یہ نہیں کہہ رہا تھا, اس وقت کی حکومت یہ کہتی تھی کہ راتوں رات آپ جہاز میں بیٹھے اور چلے جائیں. میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں, مجھے اگر عدالت الاؤ کرے گی تو میں جاؤں گا, میں یہ نہیں کروں گا کہ میں ان سے بھیک لے کر چلا جاؤں. اس وقت کی حکومت نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر کمزور پروسیکیوشن کی, جو بھی کیا وہ چلے گئے. اس کے بعد میاں نواز شریف جب وہاں پہنچے, دیکھیں یہ اب سیاسی قیدی کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ اگر وہ یہاں سے پہنچا وہاں, اس کے بعد یہاں عدم اعتماد کا ماحول بن گیا, عدم اعتماد ہوئی, پھر PDM کی حکومت آ گئی. ایک طریقہ کار تو یہ تھا کہ اگلے جہاز میں واپس آ جاتے, لیکن انہوں نے ظاہر فیصلہ کیا کہ PDM کی حکومت ہے, میں نے جا کے بھی بیل لینی ہے, لیکن میں ظاہر ہے اپنی سیاسی واپسی, اپنے سیاسی نظام اور اپنی سیاسی جدوجہد کو پورے طریقے سے آرگنائز کر کے کروں. اور انہوں نے 21 نومبر کو واپسی کی, 21 اکتوبر کو. تو اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ بھاگ گیا اور ایک بندہ ریزسٹ کر رہا ہے. بانی تحریک انصاف کو اب تک باہر جانے کا موقع میسر نہیں آیا جس طرح کی ٹرم اینڈ کنڈیشن وہ چاہتے ہیں.
لیکن میں ساتھ یہ بھی ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ اگر موقع نہیں آیا تو اس نے کوئی یہ نہیں ڈالا, وہ جیل کاٹ رہا ہے اور اس کی جیل کاٹنے کو ظاہر ہے اگر ہاں گریسفلی کاٹ رہا ہے, اگر تاریخ دان جب بھی یاد کرے گا اور اگر وہ سیاسی طور پہ سروائیو کرتا ہے تو یہ دنیا کی تاریخ نے دیکھا ہے, جب بھی کسی بندے نے جیل کاٹی ہے تو اس کی سیاسی واپسی ہوئی ہے. میں یہاں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سیاست میں واپس نہیں آئے گا یا وزیر اعظم نہیں بنے گا, کیا پتا وہ بن جائے اور کیا پتا اس کی اس ایکشن سے اس کی جماعت بالکل ختم ہو جائے, یہ تاریخ فیصلہ کرے گی. 2025 میں کیا آپ یہ دوسرے جتنے بھی بیشتر نون لیگ کے رہنما ہیں ان کی طرح آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 2025 میں عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا بیانیہ دفن ہو گیا؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے جی. میں ریئلسٹک آدمی ہوں اور میں کبھی بھی کوا جو ہے وہ کالا ہی ہوتا ہے, لال نہیں ہوتا کوا. تحریک انصاف کا بیانیہ موجود ہے, پبلک میں ان کی فالوئنگ بھی موجود ہے, لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ ہم نے پی ڈی ایم حکومت میں جو مہنگائی, جو بیک لیشز آئے تھے, شہباز صاحب کی 1.5-2 سال کی حکومت نے اور مریم صاحبہ کی 1.5-2 سال کی حکومت نے کافی ہمارے ووٹ بینک کو ریوائیو بھی کیا ہے اور ان کا ووٹ بینک پیچھے بھی گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 3 سالوں میں ہم اپنا ووٹ بینک دوبارہ اسی جگہ لے جائیں گے جہاں پر عدم اعتماد والی رات پر کھڑا ہوا تھا. اور اس میں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اب بالکل ختم ہو چکا ہے, دیکھیں فیکچوئل بات کرنی چاہیے. ہمارا اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے. آپ درانی صاحب ایک بڑے جرنلسٹ ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کیا 1.5 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت ختم ہوتی ہے؟ رانا ثناء اللہ کے کتنے ووٹ تھے؟ رانا ثناء اللہ کے نتیجے کو پی ٹی آئی یہ نہیں کہتی دھاندلی ہے, وہ کہتے ہیں صحیح نتیجہ ہے, وہ ہارا ہے. رانا ثناء اللہ کے 1,14,000 ووٹ ہیں, پی ٹی آئی کے 1,22,000 ووٹ ہیں. وہاں خواجہ آصف والی بات بھی تو اگلی سن مکمل تو کرنے دیں, میں اس پہ آ رہا ہوں. عابد شیرلی پہ کے 1,10,000 ووٹ ہیں, پی ٹی آئی کے 1,25,000 ووٹ ہیں. لاہور میں جہاں جہاں پی ٹی آئی کہتی ہے فارم 45 سے 47, وہاں 5,000 اور 1.5 لاکھ ووٹ نہیں ہے جو پیپلز پارٹی جب ختم ہوئی تھی. وہاں فرق ہے لاکھ اور 1,20,000. جس بندے کو نواز شریف اون چودھری ہماری جماعت کے لیے تو کھمبا ہی تھا نا, باز کے نشان پہ لڑا ماڈل ٹاؤن سے. سن لیں, مکمل کر لیں, یہ بات ٹیمپو ٹوٹ جائے گا, پھر سوال ضرور کیجیے گا. بات مکمل کرنے دیں, مکمل کرنے دیں میری جان, مکمل تو کرنے دیں. He was not the part of PMLN, وہ ایک نیا امیدوار تھا. آپ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کے ووٹ 1,80,000 نہیں ہیں, اس کے ووٹ 80,000 ہیں. یعنی پی ٹی آئی کی بات کو درست مان لیں تو نواز شریف نے اشارہ کیا اور ایک نئے بندے نے 80,000 ووٹ لے لیے, تو 80,000 نواز شریف سے بھی زیادہ ووٹ لے لیے. سن تو میری بات لیں, میں وہ بات کر رہا ہوں جو آپ پی ٹی آئی جو کلیم کرتی ہے, آپ نہیں, سوری, 80,000 ووٹ اگر ایک بندے نے نواز شریف کے نام پہ لیے ہیں تو اس جماعت کو آپ ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس بات کو پی ٹی آئی مانتی ہے. پی ٹی آئی کے فارم 45 کا آڈٹ کرا لیں, ہر حلقے میں نون لیگ کا لاکھ سوا لاکھ ووٹ ہے. پی ڈی ایم حکومت کی مہنگائی, ناکامی کہیں, عمران کو اوپر نیچے 3 سزائیں کہیں, میر جعفر میر صادق کا نیریٹو کہے, عمران خان کو 9 مئی کی جو سزائیں یا جو بھی چیز کہے, ایبسولوٹلی ناٹ کا نیریٹو, اس کے باوجود نون لیگ ووٹ لے رہی ہے 1,35,00,000 آپ کے فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی کے, اور یہ لے رہا ہے 1,35,00,000 اور یہ لے رہا ہے 1,72,00,000. تو 1,35,00,000 والی جماعت فارغ ہو گئی ہے. نون لیگ آج بھی پنجاب کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے. کچھ حلقوں میں پی ٹی آئی ہم سے آگے نکلی, مانتے ہیں, لیکن کس کے باوجود نکلی؟ عدالتی سپورٹ کے باوجود نکلی, جو یہ وہ فیصلہ ہمارے خلاف گیا, کیسے؟ وہ ایک غلط فیصلہ تھا. آپ نے پی ٹی آئی کو ایک نشان جو ہے وہ لینے نہیں دیا. آپ بات کر لیں تاکہ پھر میں بات کروں گا, مزہ آئے گا. میں یہ پوائنٹ آپ کو دے کر پھر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اتنی زیادہ سپورٹ کے باوجود بھی اگر پی ایم ایل این کی یہ پوزیشن ہے جو آپ بتا رہے ہیں, تو یہ تو بڑا افسوسناک ہے. اب مکمل کر لوں میں بات. مائی لو, اگر بلے کا نشان پی ٹی آئی کے پاس ہوتا, پی ٹی آئی کو اتنا ووٹ پڑتا ہی نہ. یہ جو آپ کا بر صغیر ہے, اس کا ووٹر جو ہے وہ ہمیشہ ونڈکٹیو ہوتا ہے. اس کو اوپر نیچے 3 سزائیں دے دیں الیکشن سے پہلے, وہ تو اس کے فائدے میں چلی گئی, کے پیچھے سسٹم کو آپریٹ کروا رہا تھا, اس کے روٹس موجود تھے. اگر 3 سزائیں نہ ہوتی اور بلے کا نشان چھین کے کہیں کدو, کہیں بینگن, تمام 4 بڑی موبائل کمپنیز ان کے اندر اس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک ایک بندے کو کنوے کیا کہ فلاں حلقے میں میرا امیدوار جو ہے وہ کدو کے نشان پہ لڑ رہا ہے, وہ بینگن کے نشان پہ لڑ رہا ہے, الٹا لوگ انتقام میں باہر نکلے, ورنہ کسی نے اس کے لیے نکلنا ہی نہیں تھا. آپ کل اچھا بات سنیں,
2 رقم الیکشن تو لڑ رہی ہے نا پی ٹی آئی. اس کے نتیجے میں جو 8 فروری ہوا آپ اس کے ریزلٹس کو بھی سمجھتے ہیں. 8 فروری کو ہمارے خلاف ایک سازش ہوئی, ہمارے خلاف بانی تحریک انصاف کو مقبول کیا گیا, اس کو 3 سزائیں اور بلہ چھینا گیا. ادروائز کل الیکشن ہے, جب یہ میرا نشر ہو رہا ہوگا الیکشن ہو چکا ہوگا, اگر لاکھوں لوگ نکلنے تو کل عمر ایوب کے لیے نکلے نا. کے پی کے میں تو حکومت بھی آپ لوگوں کی ہے, یعنی پی ٹی آئی کی, سوری. اسی طریقے سے جو لاہور کا حلقہ ہے وہاں پہ بھی جو ایک حماد اظہر کا کینڈیڈیٹ لڑ رہا ہے, نکلے وہاں 5 لاکھ ووٹر, 7 لاکھ کا حلقہ ہے, 8 لاکھ کا, 3 لاکھ ووٹ ڈالے. فارم 45 کا, فارم 47, 48, 49, 50 بھی آج کچھ نہیں ہو سکتا بھائی, ہے ہی نہیں ووٹر. ایک دن کے لیے نکلا جو ایک سازش تھی, انتقام لوگوں کے دماغ میں ڈالا گیا کہ اگر تم نہ نکلے یہ عمران کو مار دیں گے. 3 سزائیں دے دی ہیں, بلے کا نشان چھین لیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی نواز شریف کا ووٹر انٹیکٹ کھڑا ہوا ہے, اور نواز شریف پنجاب کا آج بھی سب سے بڑا لیڈر ہے. اتنے بڑے بیگیج کے بعد, جو بیگیج ہم نے کیری کیا نا عدم اعتماد کے بعد, اس بیگیج کے بعد اتنا ووٹ لینا, یہ نواز شریف کا ہی جگر ہے, کسی اور کا جگر نہیں ہے. آپ انسائیڈر ہیں, بہت ساری چیزیں جانتے ہیں, بہت اور ساری سوری خبریں میں دیتے ہیں. اپنے نقطے سے بیان کروں, آپ سے ناراض نہیں ہوں, میں نقطے سے بیان کروں, آپ کی ریگارڈ ہے, لیکن ظاہر ہے نشر ہونے میں نے اپنا موقف دینا ہی دینا ہے. آپ کا کام ہے سوال کرنا, بالکل ٹھیک, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اتنا کچھ ہونے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے مجھے اس میں آپ خبر بھی ضرور دیجیے گا. اتنی خبریں تو دے دی ہیں, نواز شریف صاحب, یہ اتنا آپ نے جو ہے نا ہماری بہن بجوانی ہے, پی ٹی آئی والے جتنے ہینڈلرز ہیں وہ سارے پیچھے پڑ جائیں گے, اس لیے میرا نقطہ نظر پورا آپ نے لگانا ہے. نہیں ویسے سنتے آپ کو بہت ہیں. نہیں, ہم کوشش کرتے ہیں دلیل والی بات کریں, میں غلیل والا آدمی نہیں ہوں. نواز شریف صاحب کیوں ریلیونٹ ہو گئے ہیں, سیاست میں نظر نہیں آ رہے؟ ہاں کہا یہ ضرور جاتا ہے کہ فیصلے سب ان سے پوچھ کے کیے. میں تو سانس بھی نواز شریف سے پوچھ کے لیتا ہوں, ریلیونٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, میں تو کوئی کام نواز شریف سے پوچھے بغیر نہیں کرتا. اگر حذیفہ رحمان جیسا ادنا بندہ یہ بات کر رہا ہو, شہباز شریف صاحب کا مجھے ذاتی طور پر پتا ہے, شہباز شریف صاحب معاملات حکومت کا کوئی ایک کام بھی نواز شریف صاحب سے پوچھ کے نہیں, نواز شریف کی اجازت کے بغیر ہی نہیں کرتے. یہ مجھے پتا ہے. میاں نواز شریف مکمل ایکٹیو ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کمپین شروع کر دیں اپنی صوبائی اور فیڈرل حکومت کے خلاف. ہاں, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ آرام سے گھر بیٹھتے ہیں, مینجمنٹ کرتے ہیں, نشاندہیاں کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب الیکشن مہم ہوگی, نواز شریف اس مہم کو لیڈ کرے گا, نون لیگ کی مہم کو. اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے انہیں کئی اور برس کی زندگی دے, صحت و تندرستی والی. جب تک میاں نواز شریف حیات ہے, نواز شریف کا متبادل بھی نواز شریف ہی ہے, اور نواز شریف کو نون لیگ میں کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. نواز شریف کے بغیر حذیفہ رحمان نے جو کل جلسہ کرایا 10-12 ہزار کا, یہ حذیفہ رحمان کے نام پہ تھوڑی آئے ہیں, یہ نواز شریف کے نام پہ آئے ہیں. حذیفہ رحمان کونسلر نہیں بن سکتے نواز شریف کے نام کے بغیر. شہباز شریف صاحب با اختیار وزیر اعظم ہے. بالکل, شہباز شریف صاحب انتہائی با اختیار وزیر اعظم ہے, لیکن انتہائی تدبر اور حکمت والے شخص ہیں. وہ ہر سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لے کر چلتے ہیں, یہ شہباز صاحب کی خوبی. پالیسی سازی کی حد تک ظاہر ہے آپ اس کیبنٹ کا حصہ ہیں, میٹنگز میں بیٹھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت کیا خاص چیلنج ہے, کون سی وزارت جو ہے وہ سب سے زیادہ پرابلمیٹک ہے, یا کن قسم کی مشکلات کا سامنا ہے شہباز شریف صاحب کو؟ مشکلات تو شہباز صاحب کبھی ظاہر ہی نہیں کرتے, اس کے اعصاب پہاڑ جیسے ہیں. وہ تو مشکلات اس کو ملاقاتوں میں فرکشن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں بھی ابھی گزارش کر رہا ہوں, شہباز صاحب کے اعصاب جو ہے میں نے کہا پہاڑ جیسے ہیں, اور مشکلات ان کو دیکھ کے شرما جاتی ہیں. ان کے اتنے ماشاءاللہ مضبوط حوصلے ہیں. لیکن شہباز صاحب جو میں سمجھتا ہوں, میں نے دیکھا ہے, ایک پاور منسٹری کے حوالے سے اس کو چیلنج سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو سستی بجلی مل جائے, دوسرا پیٹرولیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 ایسے سبجیکٹس ہیں کہ ظاہر ہے فیول کی قیمتیں ہوں, پیٹرول ہو, ڈیزل ہو, اس سے بھی عام آدمی کا چولہا جڑا ہوا ہے, اور بجلی کی قیمتوں سے بھی عام آدمی کا چولہا جڑا ہوا ہے. جس طریقے سے آئی پی پی اس پہ محنت کی ہے پچھلے 1-1.5 سال میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب, ہاں تیسرا سوری جس پہ شہباز صاحب بہت کنسرن ہے, میں بھول گیا تھا, وہ ایف بی آر ہے. اچھا, وہ ہر ہفتے ایف بی آر کی میٹنگ لیتے ہیں. شہباز صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار اگر میں اس ملک کے ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کر گیا, اگر اشرافیہ نے ٹیکس دینا شروع کر دیا, تو اس ملک کے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. شہباز صاحب کی ٹاپ پریورٹی. 3 سال میں کتنا گرو کیا آپ نے ایف بی آر کو لے؟ آپ دیکھ لیں, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا کہ میں, چونکہ ظاہر ہے میں فگر لے کر نہیں آیا, لیکن میرے خیال سے لاسٹ ایئر 14,000 ارب کو تم نے ٹچ کیا ہے. اور یہ 2021 میں کتنا تھا؟ میرے خیال سے جو مجھے یاد ہے 2021 میں تقریباً 6,500 ارب ٹارگیٹ دیا تھا, شہباز زیدی نے اچیو نہیں ہوا تھا. یعنی ڈبل سے بھی اوپر چلے گئے, اگر آپ گوگل پہ سرچ کر لیں گے. اور ٹیکس فائلرز جو ہیں آپ کے
اس سال 4-5 لاکھ اضافہ ہوا ہے. تو اس وقت شہباز صاحب کا جو کور فوکس ہے, چونکہ آپ کو خبر دے رہا ہوں میں, وہ یہی ہے. یہ سیکنڈری چیزیں ہیں, پیٹرولیم اینڈ پاور. کور فوکس ایف بی آر ہے کہ ایف بی آر کو میں ریویمپ کر دوں. یہ شہباز صاحب کا کور ترین فوکس ہے. آخر میں بس یہ بتاتے جائیں کہ آپ پہلے ایک صحافی تھے, صحافت سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا, آج آپ ایک سیاستدان ہیں. تو آپ کو دیکھ کے جو صحافت میں آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا انسپریشن لینی چاہیے؟ دیکھیں, صحافت میں جب تھا, صحافت میرا پیشن تھا. میں ڈاکٹر بن رہا تھا, والد صاحب بھی ڈاکٹر تھے, فیملی ساری ڈاکٹر. تو میں نے پھر فزیولوجی اناٹمی اور بایو کیمسٹری پڑھ رہا تھا, وہ چھوڑ دی کہ اٹ از بیٹر ٹو بی اے گڈ جرنلسٹ دین اے بیڈ ڈاکٹر. اناٹمی فزیولوجی میں سمجھ ہی نہیں آتی تھی, پیتھولوجی. آپ نے پی کے دیکھ لی؟ تو اس کے بعد نہیں, ہم نے پی کے تو نہیں, خیر میں نے دیکھی, میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے, ہم نے ایف ایس سی کی, یہی تھا کہ وکنگ ایڈورڈ میں ڈاکٹر بننا ہے. مجھے کرسٹن لیم نے بڑا متاثر کیا, میں نے اس کی کتاب ایف ایس سی میں لی, ویٹنگ فار اللہ پاکستان اسٹرگل فار ڈیموکریسی. پھر جرنلزم بھی پی کے کی, تعلیم کو اپنا شعار بنایا, ایل ایل بی کی, ایل ایل ایم کی, ایم فل کیا, میڈیا پروڈکشن براڈ میں ماسٹر کیا. ایم فل میں نے سول ملٹری ریلیشن شپ پہ اپنا تھیسس لکھا. لیکن اس کے بعد حالات ایسے دوراہے پہ لے آئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی صحافت چھوڑنا پڑی. آپ کے سفر کو ہم صحافیوں نے اپنے سامنے دیکھا ہے. ویسے جی, سب کو آپ لوگوں نے دیکھا ظاہر ہے. وہ کہتے ہیں کٹ تو گیا ہے, کیسے کٹا یہ نہ پوچھیے, یارو سفر حیات کا آسان تو نہ تھا. شاہزیب خانزادہ کے آج پاکستان کا نمبر 1 اینکر ہیں, الحمدللہ, اللہ اس کی زندگی دے. اس کے پہلے 4 ٹاک شوز آرکائیو سے نکال لیں تو یہ ادنا سا آپ کا بھائی اس کا گیسٹ ہوا کرتا تھا. پہلے 4 ٹاک شوز دیکھ لیں. بہت انسپریشن فار دا اسٹوڈنٹس. بس یہ کہ تعلیم ایک اوپن چیک ہے, زندگی میں اسے کبھی بھی کیش کرا سکتے ہیں. حذیفہ رحمان اگر آج اس منصب پہ بیٹھا ہوا ہے تو اپنی پروفیشنل ایکسپرٹیز کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے, اور تعلیم کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے. تعلیم کو اپنا شعار بنا لیں. اگر آپ کہیں سے بھی ہیں, تعلیم آپ کے پاس ہے, یہ ایک ایسا چیک ہے زندگی میں, آپ کبھی بھی کیش کرا سکتے ہیں. فیوریٹزم کی طرف کبھی مت جائیں, کبھی فیوریٹزم کی طرف نہ آئیں, اور جو آپ بہتر سمجھیں وہ کریں. کبھی یہ نہ سمجھیں کہ کسی سے انفلوئنس ہوں. تلخ بات بھی اتنے پیارے انداز میں کہیں کہ سننے والا بندہ بھی آپ کو کچھ نہ کہہ سکے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بات تو یہ کہ آپ کے تم برے ہو, آپ یہ کہتے ہیں آپ اچھے نہیں ہو. آپ کے گلاس آدھا خالی ہے, آپ یہ کہتے ہیں آدھا بھرا ہوا نہیں ہے. بس یہ چیز تھوڑی سی اگر آ جائے تو تلخیاں بھی کم ہو جائیں گی, اور بات کرنے کی جو آزادی میسر نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں, وہ آزادی بھی میسر ہو جائے گی. حذیفہ, آج کی نشست میں بہت ساری تلخ اور بہت ساری کمال باتیں ہوئیں. آپ نے وقت دیا, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں, آپ نے اتنا شاندار انٹرویو کنڈکٹ کیا, اور آپ نے سارے اچھے سوالات کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ یہ سوال نہ کرتے تو میری جماعت, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو موقع نہ ملتا کہ ہم آپ کے ویور کو ان سارے موضوعات پہ جواب دے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, سو گریٹفل.